بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو نشست ہے، احمد بھائی نے تعارف کروایا ہوگا، اس کا موضوع جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب بہت معروف فیمس یوٹیوبر ہیں، مطلب کافی فالوئنگ ہے ان کی۔ آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 1.36 ملین فالورز، مطلب کوئی 13.5 لاکھ 60,000 تو بن ہی جاتے ہیں۔ تو بہرحال سوسائٹی میں ایک بڑا رسپانس جو ہے وہ جنریٹ ہوا ان کے افکار اور نظریات کے اگینسٹ، ان کی اس آپ کہہ لیں فالوئنگ کی وجہ سے۔ میرا آپ کہہ لیں کوئی ویسے تو کبھی کبھار کوئی بندہ ویڈیو شیئر کر دیتا تھا، لیکن کوئی جیسے اسپیسیفک تعارف کہتے ہیں نا، وہ ایسا ہوا کہ 2 سال پہلے اسی طرح سے ایک دوست جو ہے نا وہ میرے پاس آئے۔ پہلے مجھے مرزا صاحب کی ویڈیوز بھیجتے رہتے تھے، آپ سنیں، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ میں توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ نا کتابچہ لے کے آ گئے، یہ والا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، تو ان کے پاس اس کی فوٹو کاپی تھی۔ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ یہ پڑھیں اور مجھے آپ کی اس پہ رائے چاہیے۔ میں نے کتابچہ رکھ لیا، میں نے نہیں پڑھا۔ ایسی گھر میں نا بہت لوگ کتابیں دے جاتے ہیں، بندہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایک دن میں ایسے فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا پڑھوں تو صحیح کیا ہے اس میں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتابچے کو۔ اچھا، اس میں جو یہ اب میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، کتابچے میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک آیت نقل کی تھی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہود النصارہ کے کانٹیکس میں یہ آیات جو ہے وہ قرآن میں آئی ہیں۔ اسی طرح حدیث بھی نقل کی کہ جو علم کو چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالیں گے۔ تو گویا یہ بات کہی مرزا صاحب نے کہ علماء جو ہے نا وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ جب یہ 2 چیزیں میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ میں نے اب پورے کتابچے کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس بندے نے حق چھپایا کہ نہیں، اور میرے لیے بس یہی ایک بات ہے کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو نہ کروں، میں اس کی بات کی تصدیق کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ بندہ اگر وہ خود اس کام میں ملوث ہے کہ جس کا وہ دوسروں کو تانا دے رہا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، پھر وہ بھی ان جیسا ایک ہے۔ تو میں نے وہ پھر کتابچہ وہ میرے گھر میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، وہ فوٹو کاپی ہے، اس پہ بڑے آپ دیکھیں گے نوٹس لگے ہوئے ہیں۔ یہ بعد میں کسی نے مجھے اس کی کلرڈ کاپی لا کے دی۔ وہ پھر میں بیٹھ گیا جم کے اور میں نے پھر اس پہ نوٹس لینا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ پہلی نظر میں کتابچہ پڑھ گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ پہلا میرا تاثر یہ بنا کہ نہیں، بندے نے چیزیں چھپائی ہیں۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار تم میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ پڑھ کے تو میں خود مجھے جو ہے نا وہ ہوگی، پہلے تو میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا، میں نے پڑھ لیا ہے تو اب میں بے چین ہوں، اس بندے نے چیزیں چھپائی ہیں۔ کہتے ہیں حافظ صاحب اگر چیزیں چھپائی ہیں تو چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر وہ ٹائم دے دیں تو ہمارے ایک اور دوست تھے عاصم مغل صاحب، وہ ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، تو وہ 3 مہینے لگ گیا ان کو ٹائم لینے میں، وہ ٹائم نہیں دیتے تھے۔ کچھ سیکورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، بہرحال ہم اس میں کچھ نہیں کہتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء کو فیس نہیں کرنا چاہتے، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے بھائی، ٹائم دیں نہ دیں۔ لیکن بہرحال ایک میسج سوشل میڈیا پہ بہت گھومتا رہتا ہے، جو عالم دین آنا چاہے موسٹ ویلکم، ایسا ہے کچھ نہیں۔ مطلب یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی کہے تو کل ہی ہم چلیں گے، اپنی گاڑی پہ میں آپ کو بھی لے جاؤں گا تو ایسا نہیں۔ پھر جو ہے نا انہوں نے کہا آنا کیوں چاہتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ جی اس طرح سے سوال کچھ پیدا ہوئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کہتے ہیں لکھ کے دیں آپ، سوال پہلے آپ لکھ کے دیں۔ میں نے ایسا کیا کہ وہ 5 سوال لکھے۔ ویسے مجھے سوال بہت ڈھیر پیدا ہوئے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ فائدہ نہیں، مجھے وہ سوالات لکھنے چاہیے جو بہت اہم ہوں اور مین ہوں، مطلب بندے کو فوکس رہنا چاہیے، اگلے کو تنگ کرنا بھی مقصود نہیں ہے۔ 5 سوال کافی ہیں۔
میں نے وہ سوال لکھ کے بھیج دیے. 1 مہینہ ہو گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے 5 سوالات میں آپ کو بھی لکھ دوں, کوئی بھی بندہ 1 مہینے میں اچھی خاصی تیاری کر سکتا ہے. آج کل ہم گوگل کے زمانے میں, مولانا گوگل, علامہ گوگل, سب کچھ موجود ہے. 1 مہینے کے بعد یہاں سے ہم 4 ساتھی گئے وہاں انجینئر صاحب کے پاس جہلم میں. اب لاہور سے جہلم اچھا خاصا فاصلہ ہے جی ٹی روڈ سے, اور 3 مہینوں سے رابطے میں ہیں, راستے میں پورے رابطے میں ہیں. ان کے دوستوں کے ساتھ ہم آ رہے ہیں, آج کا ٹائم طے ہوا ہے, یہ سوالات ہیں, سارا کچھ دیا ہوا ہے. وہ ایک کنورسیشن چل رہی ہے, مطلب لمبی چوڑی, واٹس ایپ میسیجز کی بھرمار ہے. جب ہم وہاں ادارے میں پہنچے ہیں تو انہوں نے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ ان کے جو ساتھی تھے ملے, ویلکم کیا. پھر اس کے بعد مرزا صاحب آئے تو وہاں اور بھی لوگ ان سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھے, کوئی 15-20 لوگ تھے. تو میں ساتھ بیٹھ گیا. میں اپنی کو کتابیں بھی لے کے گیا ہوا تھا, کوئی 4-5 کتابیں تھیں, وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی. تو ساتھ میں کہا کہ جی خوشی ہوئی, ہم تو اپنے سوالات کے لیے آئے ہیں, تو بس ہماری ایک خواہش ہے, اور اس خواہش کا اظہار ہم 1 مہینے سے کر رہے تھے. یہ ہم نے وہاں پہ یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری خواہش یہ ہے, جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, کہ ہمیں آپ ریکارڈنگ کرنے دیں, جو ہماری کنورسیشن ہو یا جو ہم سوال کریں آپ ہمیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے دیں. چلیں آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے, ہم کیمرہ لے کے گئے تھے, ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, وہ ان کے پاس کیمرہ تھا, 4 ساتھی تھے. اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک کاپی آپ ہمیں دے دیجیے گا. اور انہوں نے, جو ان کے اسسٹنٹ تھے, ابرار صاحب تھے اور لوگ تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ جی مرزا صاحب سے بات ہوگی, ہے کوئی ایشو نہیں, آپ آ جائیں. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو مرزا صاحب نے ایک تو کہا کہ جی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, اور چلیں کوئی بات نہیں تھی. لیکن دوسری بات نا مجھے بڑی عجیب لگی. کہتے ہیں جس نے آڈیو ریکارڈنگ بھی کی نا اپنے موبائل پہ, تو قیامت والے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا. میں نے کہا یہ مطلب کیا, آپ کی بات ہوئی, مطلب یہ کیا, مطلب اگر آپ ایک عالم دین ہیں, آپ کو ہم نے 1 مہینے پہلے جو ہے وہ 5 سوالات دیے ہیں, ہم ان کے جوابات لینے آئے ہیں, اب آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم اس کی کوئی ریکارڈنگ کر لیں, آپ نے جو جواب دینا. اچھا میں نے انہیں یہ بھی کہا, دیکھیں میں کراس کوشچن نہیں کروں گا, میں سوال کروں گا, آپ اس کا جواب دیں, اس کے بعد میں اس پہ کوئی سوال ہی نہیں کروں گا, کوئی آبجیکشن نہیں کروں گا. جو آپ کا جواب ہے مجھے ایکسیپٹڈ ہے, میں نے نہیں کوئی کراس کوشچن نہیں کرنا, یہ ہم طے کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بات یہ ہے, تو میں تو کیڑے سوال, وہ اس طرح پنجابی میں شروع ہو گئے, کہ وہ ابرار کی طرف دیکھ کہتے ہیں وہ کیڑے سوال, کہنے سوال. ہم تو اور حیران ہو گئے. وہ میرے ساتھی جو تھے جنہوں نے وقت لیا تھا, وہ بھی بڑے شرمندہ ہوئی ہے, کہنے لگے یار حافظ صاحب ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی. نہیں کوئی سوال نہیں, جاؤ, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سوالوں کی, کیا ان کے جواب. آپ پھر ایسا کریں, آپ ایک سوال کر لیں. تو خیر اس طرح سے میں نے ایک سوال کیا, اس کا الٹا سیدھا انہوں نے جواب دیا. وہ باوجود ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا, ہمارے ایک دوست نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر لی, اپنے طور پہ کر لی تھی, اس نے مجھے واپسی میں بعد میں بتایا کہ میں نے پھر کہا کہ نہ اس کو وائرل نہ کریں آپ. تو وہ سوال یہ تھا کہ صحیح حدیث میں اور صحیح الاسناد حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے, تو وہ ان کو سوال سمجھ ہی نہیں آئی. بیسیکلی دیکھیں نا, بحثیں جو ہے وہ گہری ہیں, اس طرح سے دین کا علم تو حاصل نہیں کیا, بلکہ وہ مجھے کہنے لگے یار یہ مدرسے میں جا کے کیا مطلب جھک کیا مارتے ہیں, 8 سال جا کے لوگ پڑھتے ہیں, یہ عربی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, کون سے دینی علوم آپ جا کے سیکھتے ہو, وہ سارا کچھ تو اردو میں موجود ہے. تو بلکہ ان کا جملہ ایک بڑا معروف ہے, جو لوگ اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتے تھے کہ یہ ویل ری انوینٹ کرنے والی بات ہے, یعنی عربی سیکھنا مطلب پہیا پہلے ایجاد ہو گیا, دوبارہ ایجاد کر کے آپ نے کیا تیر مارنا ہے. تو عربی جو ہے نا, اب چونکہ اردو ترجمے موجود ہیں تو اب عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اس کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے اردو ترجمہ بھی اصل میں کیا ہے, درمیان میں آپ ایک میڈیم ڈال لیتے ہیں, وہی جسے آپ بھاگ رہے تھے بابوں سے, تو اب آپ کو بابوں کے اوپر اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ عربی براہ راست سیکھ جائیں تو آپ درمیان میں سے وہ مترجم بابے کو بھی نکال سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ ہو گئے نا.
تو یہ تو خود آپ کی فلاسفی ہے کہ ہمیں درمیان میں نہیں ڈالنا، ہم نے علمی کتابی بننا ہے. تو علمی کتابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے، اور آپ اللہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو جائیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو جائیں. درمیان میں سے ٹرانسلیٹر کو بھی نکال دیں آپ. ٹھیک ہے، ایک ٹرانسلیٹر ایک ترجمہ کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، آپ ایک کے پکڑو گے، دوسرا دوسرے کا لے لے گا. قرآن کے 70 ترجمے موجود ہیں، ساروں نے ایک جیسے تو نہیں نہ کیے. ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح سے حدیث کے تراجم بھی آپ دیکھ لیں. تو بہرحال اس پہ وہ کافی غصے بھی ہوئے، اور شروع میں بڑے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا. آپ کو کسی نے بھیجا ہے، اور صحیح بات ہے، ہمیں کس نے بھیجنا تھا؟ وہ مجھے میرے دوست نے کتابچہ پکڑا دیا، تو اس کو دیکھ کے مجھے مطلب ایک جوش چڑھ گیا تھا. بلکہ میں تو جاتے انہیں کہہ رہا تھا یار اچھا ہے، ان کے لیے کوئی مٹھائی وٹھائی لے جاتے ہیں. وہ اب مجھے بڑے ہنستے ہیں، آپ صاحب آپ تو مٹھائی لے کے جا رہے تھے. تو خیر انہوں نے پھر مرزا صاحب کے جو اسسٹنٹ وغیرہ تھے وہ تو اچھے طریقے سے ملے، لیکن مرزا صاحب کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ بہت مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایل مینرڈ جو پیپل ہوتے ہیں، بس ان کے جیسا تھا. مطلب جاتی ہی کہ جی آپ کو پتہ نہیں توصیف الرحمان نے بھیج دیا ہے، فلاں نے بھیج دیا. بھائی میں تو کبھی ملا ہی نہیں اس سے زندگی میں. صحیح بات ہوئی ہے، وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں صاحب، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ سعودی عرب میں ہیں یا کہاں ہیں. صحیح بات. تو اب اس طرح سے شک کرنا کہ کسی نے آپ کو بھیج دیا، یہ سارے میرے اوپر بھونک رہے ہیں، بھونکتے ہیں. او بھائی بات یہ ہمیں ایک سوال پیدا ہوا، آپ کا کتابچہ ہم نے پڑھا، ہم سوال کا جواب پوچھنے کے لیے آ گئے، آپ پیچھے سے کوئی پتہ نہیں ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہے کہ کس نے ان کو بھیج دیا ہے. جیسے ہمارے ہاں وہ سارے مذہبی کیا کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے یہودی سازش تلاش کرتے ہیں. تو آپ نے بھی وہی مولویوں والے کام شروع کر دیے کہ جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ سے کوئی بات سمجھنے کے لیے، کوئی بات جو ہے وہ کرنے کے لیے، تو آپ اس پہ کہیں کہ جی یہ علماء کی سازش ہے اور میرے پلانٹ کر کے انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ وہ. تو اس قسم کی انسیکیورٹی ان میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہ میں نے فیل کی. پھر مطلب یہ بھی کہا آپ ہمارے درس میں بیٹھے، ہم تو بیٹھ گئے. تو اس میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں تھا. دوران درس بھی نا مطلب انہوں نے مس بہیو کیا. وہ میں اور میرے دوست ایک طرف ایسے ہم ایک ساتھ بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے، تم دونوں نے اکٹھے نہیں بیٹھنا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب لوگ آئے ہیں 40-50 لوگ، وہ جیسے درس دیتے ہیں نا یہاں بیٹھے ہیں 40-50 لوگ. ہم ساتھی تھے، ظاہری بات ہے لاہور سے آئے تھے، اگر ہم دو اکٹھے بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں تم دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. وہ میرے دوست تھوڑا سا وہ غصے والے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا نہیں یار غصہ نہیں کرنا، ہم ان کے ادارے میں آئے ہیں تو آپ غصہ نہ کریں. میں پھر وہاں سے اٹھ گیا. تو اب اس قسم کی بہت چیزیں تھیں مطلب وہاں پہ نا نوٹ کرنے والی، جو میں نے نوٹ کی. مطلب ان کے ایٹیٹیوڈ پرابلم بہت زیادہ تھا، جس کا وہ بلیم کرتے ہیں علماء کو، اور اس سے میرا دل بہت کھٹا ہو گیا. اچھا جاتی ہوئی میرا دل اتنا کھٹا نہیں تھا ان سے، میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک آدمی جو ہے وہاں مرزا صاحب نے میں نے سے ایک بات کی، میں نے یہی بات کی. میں نے کہا دیکھیں بات یہ، آپ کے کتابچے کا پہلا پیج میں نے پڑھا نا، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ آپ نے کوئی چھپایا ہے حق کے نہیں چھپایا. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا آپ نے چھپایا. کہتے ہیں کیا چھپایا؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے کتابچے کا موضوع تھا خلافت و ملوکیت، یعنی ساری روایات ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے اپنے کتابچے میں لے کے آئیں، اور آپ نے صحیح مسلم کی روایت جو کہ مستند ترین روایت ہے وہ آپ نے نقل نہیں کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دین 12 خلفاء تک جو ہے وہ غالب رہے گا، یا اسلام 12 خلفاء تک غالب رہے گا. کہ بھائی میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کی ہے، فلاں ویڈیو میں وہ فلاں نمبر، وہ مسئلہ نمبر جیسے کر کے کہتے ہیں نا وہ فلاں، اس کے اوپر پوری ویڈیو. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اب یہ عام آدمی کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں اپنے اس جواب سے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ وہ صحیح مسلم والی روایت اپنے کتابچے کے ایڈیشن میں ڈال دیں، اور اس میں جو حدیث سفینہ ہے نا کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، یا حدیث حذیفہ ہے نا کہ اس کے بعد ملوکیت ہوگی، یہ دونوں آپ ویڈیو میں علیحدہ علیحدہ کلپ چڑھا دیں تو آپ کا مقدمہ ثابت ہوگا. یہ کتابچہ پڑھ کے کوئی اس بات تک پہنچ پائے گا جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں کبھی. تو یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں آپ نے یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو تو آپ سے متعلق یعنی آپ کے مقدمے کو سپورٹ کرنے والی ضعیف روایات بھی تھی، وہ بھی آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے
اور جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی تھیں وہ آپ نے چھپا لی، وہ آپ نے نہیں بیان کی، اور اس میں آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ میں نے ویڈیو میں بیان کی ہیں. بات یہ کہ یہی کام کر لیں، یہ ساری جو آپ نے یہاں بیان کر دیں یہ ویڈیو میں بیان کر دیں، جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بیان کی وہ کتابچے میں بیان کر دیں، کتابچہ چھاپ دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جی کیا ثابت ہوتا ہے. کیا ثابت ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ثابت ہوگا جو ان کا موقف نہیں ہے. تو یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ لیم ایکسکیوز ہے. ان کو وہ روایات بیان کرنی چاہیے تھیں، جیسے معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ ایسی ملوکیت جو رحمت والی ملوکیت ہے اس کا زمانہ ہے. اب اس کی سند صحیح ہے، اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس کی سند تو ٹھیک ہے، علامہ البانی نے کہا ہے. تو آپ یہ روایت کیوں نہیں لے کے آئے کہ خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت کا زمانہ ہوگا؟ آپ بیان تو کر لینا، مطلب آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ ادھر کی بھی روایتیں دیکھ لیں ادھر کی بھی دیکھ لیں. مطلب ان بائسڈ آدمی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی. تو جو کام آپ بلیم کر رہے ہیں کہ علماء نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک سائیڈ کی روایتیں جو ہے حدیثیں لوگوں کو خطبہ جمعہ میں سنائی، وہی کام آپ نے یہاں پہ کتابچے میں کیا کہ آپ نے ایک سائیڈ کی روایتیں جمع کر دی. تو یہ نہیں، مطلب اس کتابچے میں واضح طور پہ نظر آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جسٹ آپ حدیثیں جمع کر دیں، بہت اچھا کام ہوتا اگر وہ اس موضوع پہ ساری حدیثیں لے آتے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی. لیکن جب آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ کچھ حدیثیں آپ سکپ کر گئے جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی تھی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ حدیثوں کے اوپر نوٹ لگا دیے، جہاں حدیث جو ہے وہ آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے نوٹ لگائیں. جہاں حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہا تھا، آپ نے نیچے نوٹ لگا کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک، مزید یہ آپ نے کام کیا کہ آپ نے درمیان میں بریکٹیں لگا دی. اس کے علاوہ آپ نے مزید یہ کام کیا کہ بابوں کے اقوال نقل کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، بابوں کا رد کرتے کرتے اب اس کتابچے میں اچھا اوپر ہیڈر کیا چل رہا ہے؟ ہیڈر یہ چل رہا ہے کہ جی صرف اور صرف قرآن اور صحیح حدیث، اس کی روشنی میں. قرآن تو اس میں ہے نہیں کوئی، مطلب روایات بیسیکلی انہوں نے بیان کی ہیں، احادیث نقل کی ہیں، وہ ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات ہے قرآن میں تو یہ سارے مشاجرات صحابہ تو نہیں نہ بیان ہوئی ہے، یہ تو تاریخ تو نہیں نہ بیان ہوئی. قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوئی ہیں اللہ کے رسول کے بعد، تو وہ قرآن میں تو نہیں نہ ہو سکتے، تو ظاہری بات ہے احادیث میں ہوں گے. تو یہ قرآن بھی بہرحال ایک اضافی طور پہ لگا دیا کہ محض قرآن سے، قرآن میں تو یہ موضوع ہے ہی نہیں، ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. احادیث میں البتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں بھی بابوں کے اقوال بھی لے آئے، پھر ضعیف حدیثیں بھی لے آئے. تو ایک نقطہ تو ہم نے ابھی تک یہ بات کہی ہے، اس کتابچے میں ایک مسئلہ یہ ہے جو مجھے اعتراض ہے، مجھے جو آبجیکشن ہے، ایک بڑا آبجیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان بائسڈ آدمی، ایک ٹرو ریسرچر، ایک سچا محقق اگر اس موضوع پہ ریسرچ کرتا تو وہ روایتیں بھی لے کے آتا جو ان کے خلاف جا رہی تھی. مطلب کتنا سائز بڑھ جاتا کتابچے کا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی تو 72 بیان کی ہیں نا، 32 صفحات کا کتابچہ ہے، آپ 10-12 اور روایتیں بیان کر دیتے، 2 صفحے بڑھ جاتے، کم از کم اعتراض تو ختم ہو جاتا. چلیں آپ نے پچھلے ایڈیشن میں نہیں بیان کیا، یہ بھی اب اس کا کون سا ایڈیشن ہے، یہ جو میرے پاس ابھی موجود ہے، مطلب یہ بھی اچھا خاصا کوئی مطلب بعد والا ایڈیشن، ٹھیک، کوئی تیسرا ایڈیشن ہے شاید. تو ایڈیشن آپ نیا ایڈیشن نکال لیں، آپ نے اس کی پی ڈی ایف ہی چڑھانی ہے، اور آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی لوگوں نے ہم پہ اعتراض کیا تھا، ہم نے نئے ایڈیشن میں وہ حدیثیں ڈال دی. اگر تو آپ مطلب سنسیئر ہیں، اگر تو آپ مخلص ہیں، کون سا کاغذ لگنا ہے آپ کا، پی ڈی ایف میں آپ 2 صفحے بڑھا دیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ وہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کر رہے، وہ کیوں نہیں لا رہے. یا تو آپ کے موضوع سے متعلق نہ ہونا، یا تو ہم نے کہا ساری صحیح بخاری ڈال دیں. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہم نے کہا بھائی خلافت و ملوکیت موضوع ہے، ساری حدیثیں ڈھونڈ کے جمع کر دی ہیں، ضعیف بھی تو یہ بھی خلافت کے موضوع سے متعلق ہے، ملوکیت کے موضوع سے، تو یہ بھی آپ ڈالیں. ایک بات تو یہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کی کہ جس کے لیے کوئی بہت ہی مہذب لفظ اگر استعمال کیا جائے نا، وہ یہ کہ ترجمے میں خیانت کی ہے.
ایک ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، ڈنڈی خیانت، یعنی باقاعدہ جو ہے آپ ترجمہ الٹا دیا، یعنی وہ بات نہ عربی عبارت میں ہے نہ کسی ترجمے میں ہے، کسی کے ترجمے میں بھی نہیں، اور وہ مرزا صاحب نے بیان کر دی۔ مثال کے طور پہ اب یہ اگر دیکھیں، اب اگر آپ کے سامنے یہ کتابچہ ہے، اس کا 3 نمبر پیج ہے، یہ جو ان کا کتابچہ ہے 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کا 3 نمبر پیج ہے، اس پہ انہوں نے ایک صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دیا ہے اور اس کا نمبر دیا ہے 3700، ٹھیک ہے، 3700۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مطلب وہ واقعہ بیان کیا نا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا، تو مرزا صاحب کے الفاظ کیا ہیں، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، ٹھیک ہے، سیدنا علی نے سب سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت کی، آگے صحیح بخاری 3700 لکھا ہوا ہے۔ اب یہی روایت جب آپ صحیح بخاری میں نکالتے ہیں تو وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بیعت کس نے کی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف نے۔ کوئی ایک ترجمہ عربی عبارت بھی نہیں ہے، کوئی ایک ترجمہ بھی نہیں ہے، مطلب آپ آج جا کے اس کو کراس چیک کریں، یہ حدیث نمبر جا کے مرزا صاحب کے کتابچے میں بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 3 کے تحت انہوں نے پیج نمبر 3 پہ صحیح بخاری 3700 کا حوالہ دیا کہ سب سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت جو ہے وہ سیدنا علی نے کی۔ دیکھیں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ کہیں گے جی کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیچھے جو پورا ایک صغرا کبرا بناتے ہیں نا، اس سے وہ کچھ استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ کام کیا کہ تراجم الٹ دیے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے بیعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت عثمان کی، تو حضرت علی کا نام لے لیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور جو انہوں نے کام کیا ہے، کہ جب کسی حدیث کی تحقیق نقل کرتے ہیں مرزا صاحب، اب ظاہری بات ہے خود تو محقق ہیں نہیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حدیثوں کی خود تحقیق کی، وہ بھی کہتے ہیں میں علامہ البانی کی نقل کر رہا ہوں، حافظ زبیر علی زئی کی نقل کر رہا ہوں رحمہ اللہ، شیخ شعیب ارناؤوط کی نقل کر رہا ہوں، یہ سب آپ ان کے کتابچے میں دیکھتے ہیں۔ ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے مرزا صاحب نے یہاں پہ سنن ابی داؤد کی، ٹھیک ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر سے ایک پادری ملا، پادری، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تمہاری کتاب میں میرا ذکر موجود ہے، اس پادری سے کہا، تو پادری نے کہا جی ہاں، تو حضرت عمر نے کہا میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں؟ تو اس نے کہا آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بڑے امانت دار ہوں گے۔ حضرت عمر نے پادری سے سوال کیا، اب حضرت عمر کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان۔ تو پادری نے کہا کہ وہ نیک تو ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، رشتہ داروں کو نوازے گا۔ یہ مقدمہ قائم کیا نا مرزا صاحب نے کہ حدیث سے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا معاذ اللہ، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی۔ وہ پھر بعد میں اور بھی حدیثیں لے کے آئے، ان کو گورنری دیتے تھے، کوئی ان میں شرابی تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی ان میں ایسا تھا فلاں یہ وہ۔ تو گویا وہی تاثر جو کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں دیا تھا کہ یہ خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کا آغاز حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تاثر پورا مرزا صاحب نے دیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو اب مودودی صاحب نے وہ مقدمہ تو تاریخی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حدیثوں سے لیا۔ اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا سنن ابی داؤد کی 4656، اس روایت کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، ایک ویب سائٹ ہے muhaddis.com، آپ گوگل کریں، وہاں پہ وہ ایک نہیں کئی محققین کی تحقیق نقل کرتے ہیں، آپ وہاں پہ سنن نبی داؤد میں جائیں، یہی نمبر لکھیں 4656 اور وہاں پہ کلک کریں الحکم علی الحدیث کو، ٹھیک ہے، جب آپ کلک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ کن کن لوگوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی ہے
اس میں مثال کے طور پہ علامہ البانی نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی اور اس حدیث کو کہا ہے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. شیخ شعیب ارناؤت نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دارالدعوہ دلی کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیق پبلش کی ہے، انہوں نے کہا اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. 3 تو آپ کو یہاں ہی مل جاتے ہیں ریسرچر جو انٹرنیشنل لیول پہ پبلش ہو رہے ہیں. علامہ البانی جن کو وہ محدث الاثر کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبیر علی زئی صاحب کا کیوں بیان کر دیا کہ اس کی سند صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کم از کم 4 محققین، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آ گئے اور آپ ان کا ریفرنس دے بھی رہے ہیں، حدیثوں کے اندر آپ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی کہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں علامہ البانی نے ٹھیک کہا، علامہ البانی اس پہ فخر کر رہے ہیں. یہاں علامہ البانی جب اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو آپ اس کو نقل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کا کام تو صرف انفارمیشن پہنچانا ہے نا آڈینس تک، آڈینس خود فیصلہ کرے. لیکن جب آپ نے کچھ انفارمیشن اپنے پاس روک لی، اچھا یا تو آپ کے پاس وہ انفارمیشن تھی نہیں، پھر تو آپ جاہل ہوئے. جاہل آدمی کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ علمی بات کرے. دوسری صورت یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن تھی کہ باقی لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور آپ نے وہ انفارمیشن اپنے کتابچے میں نہیں دی. تو گویا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے، آپ اپنی آڈینس کا، اپنے ریڈر کا وہ ویو پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں. کہ ہم لوگ بھی جب لکھتے ہیں تھیسس وغیرہ تو اس میں ہمارے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دونوں طرف کا موقف بالکل غیر جانبدار انداز میں بیان کر دو کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 17 لوگوں نے اس حدیث پہ حکم لگایا، آپ 17 کا حکم بیان کریں نا. آپ کو اس سے کیا کہ جی اچھا 3 لوگوں کا لوگ پڑھیں گے کہ یہ ضعیف ہے تو لوگ تو مائل ہو جائیں گے، یار اکثر نے تو اس کو ضعیف کہا ہے میجورٹی نے، تو لوگوں کو تو ذہن بن جائے گا یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. تو آپ نے کہا 3 کا بیان ہی نہیں کرتے. یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو آپ علماء کو شروع میں پہلے پیج پہ آپ نے علماء کو تانا دیا ہے کہ وہ علم کو چھپا لیتے. محقق کا کام یہ نہیں ہے، ریسرچر کا جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، میں صرف حق کی تلاش میں ہوں. صرف حق کی تلاش میں ایسا بندہ نہیں ہوتا، اس کا ایٹیٹیوڈ کبھی ایسا نہیں ہوتا. پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت، اس میں ایک پادری یہ بات کہہ رہا ہے. ایک پادری، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اسرائیلی روایات بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. حدیث کی کتابوں میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہو. اب جتنے مشاجرات صحابہ ہیں، یہ جو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ سب تو اللہ کے رسول کے بعد ہوئی ہیں نا. یہ سب کہاں موجود ہیں؟ بخاری مسلم میں. یہ سب کیا ہے؟ تاریخ ہے نا. یہ تو اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے نا، قول فعل تقریر نہیں ہے. تو حدیث کی کتاب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس معنی میں حدیث ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ پادری کی بات ہو سکتی ہے، وہ کسی امام. اب آپ دیکھیں امام بخاری ائمہ کے اقوال بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، صحابہ کے اقوال بیان کرتے ہیں. ابن عباس کی رائے یہ ہے رضی اللہ عنہ، امام نخعی کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے رحمہ اللہ. یہ سب فقہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے. تو اب ایک پادری کی بات آ گئی ہے، تو ایک پادری ہمارے لیے کیسے سورس ہو گیا بھائی؟ ایک پادری کی بات سے آپ استدلال کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے زمانے میں ملوکیت شروع ہو گئی. تو اوپر جو آپ نے پھر ٹائٹل چلایا ہے کہ قرآن اور صحیح، مطلب حدیث کا معنی یہ نہیں ہوتا. عام طور پہ ٹھیک ہے اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں ویسے بول دیا جاتا ہے حدیث کا، لیکن حدیث بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو صحیح بخاری میں آ گیا وہ حدیث ہے. وہ تو صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں صحیح بخاری میں، ابھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس کو ہم اس طرح سے اب لوگوں کو تاثر کیا وہ حدیث میں آیا جی، حدیث میں آیا. لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے. لیکن لوگ ذرا کنٹینٹ پہ غور کریں. یار ایک پادری کہہ رہا ہے، پادری کی بات حدیث ہوتی نہیں ہے. اس کو تو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں. اور اسرائیلیات کے بارے میں یعنی جو یہود و نصارہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں. دوسری طرف پھر جو دلیل آپ بنا رہے ہیں وہ دلیل کی آپ نوعیت تو دیکھیں.
اس کے اوپر تو غور کریں کہ آپ کا استدلال کیا ہے. تو ایک یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے حدیث کی تحقیق میں اپنی من پسند تحقیق جو ہے وہ پبلش کی ہے، اور باقی جو ہے وہ اسکپ کی ہے، چھپائی ہے. سیدھی سی بات ہے، چھپائی ہے. ہم تو یہی کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ تراجم میں گڑبڑ، اور وہ گڑبڑ ایسی ہے تراجم کے اندر، ایسی غلطی ہے کہ جو خود کہیں پہ کبھی کوئی صحیح ترجمہ کیا تھا اس سے بھی ٹکرا رہا ہے. صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان مستقبل کے حوالے سے کہا نا اللہ کے رسول نے. اب یہ حدیث ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی مستقبل کی پیشین گوئی ہے، مطلب عرفی طور پہ ہم یا اصطلاحی طور پہ اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر ایک گروہ نکلے گا، وہ خوارج کا گروہ ہوگا. تو 2 گروہوں میں سے، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں سے جو حق اقرب الی الحق، یہ لفظ ہے، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ہم اس کا یہی ترجمہ کیا گیا، تو وہ خوارج سے قتال کرے گا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا. اب انہوں نے اقرب الی الحق، اقرب زیادہ قریب، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی مطلب کمپیریٹیو ڈگری ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. اقرب الی الحق، حق کے زیادہ قریب. تو کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے حق والا گروہ. یہاں پہ کہتے ہیں پیج نمبر 11 پہ اپنے اس کتابچے میں، یہ جو 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، کہتے ہیں اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا گروہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. اگر یہ ترجمہ کر دیتے نا تو اس کا مطلب کیا نکلتا کہ یہ حق کے زیادہ قریب ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پر ہے. تو کہا نہیں، اس کا مطلب ہے حق والا گروہ. تو مطلب کیا ہے؟ دوسرا باطل ہے. اب خود جو ان کا دوسرا کتابچہ ہے، آپ اگر اس کو کھولیں، جو یزیدیت اور ناصبیت کے حوالے سے ہے، ان کا شیعت کے حوالے سے، رافضیت کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیں اس روایت کا ترجمہ، تو وہاں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حق کے قریب. اچھا، وہاں خود یہ ترجمہ کیا حق کے قریب. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہمارا کتابچہ اس سے پہلے کا ہے، یہ 2017 میں آیا ہے، وہ 2014 میں آیا تھا، اس وقت ہمارا وہ موقف تھا. اب یہ ہے بات، یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کتابچہ آج جا کے ان کی ویب سائٹ سے آپ اسی طرح سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. لوگوں کے موقف چینج ہوتے ہیں، لوگ کتاب کا دوسرا ایڈیشن لے کے آتے ہیں، لیکن وہ اعلان کرتے ہیں یا عملاً جو ہے وہ سیکنڈ ایڈیشن پبلش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں، یہ تو ہوا تراجم کا مسئلہ. حدیث کی پوری عبارتیں، حدیث اٹھائی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی حدیث کی کتاب سے پوری عبارت اس میں سے غائب کر دی. ہوتا ہے بعض اوقات محقق کیا کرتا ہے، وہ جب اس نے کوئی حدیث بہت لمبی چوڑی ہو نا، بہت لمبی چوڑی ہے، مثال بعض حدیثیں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، جو اس کے کام کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آگے ڈاٹس لگا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث آگے چل رہی ہے لیکن میں نے یہاں تک لی ہے. ٹھیک، ایک تو یہ بھی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، ڈاٹس بھی نہیں لگائے. دوسرا یہ وہ حدیث کوئی لمبی چوڑی تھی ہی نہیں، 4 لائنیں کو حدیث تھی، 2 لائنیں ان کے خلاف جا رہی تھی، وہ انہوں نے سکپ کر دی. جیسے اب یہ پیج نمبر 16 پہ سنن ترمذی کی روایت ہے جو انہوں نے 32 نمبر کے تحت بیان کی ہے، اور سنن ترمذی میں اس کا نمبر بیان کیا ہے 3735. کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے. بس اتنا بیان کیا کہ سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ اسلام لے کے آئے. اب روایت آگے بھی موجود ہے جس میں امام نخعی یہ کہتے ہیں راوی سے کہ یہ بات غلط ہے،
یہ بات کیا ہے؟ یہ غلط ہے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے. کیا کیا آپ اس کو؟ کیوں کیا بھائی؟ آپ نے کیوں کیا؟ یہ وہی خیانت نہیں ہے جس کا آپ پہلے ٹائٹل کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ علماء یہ کرتے ہیں. کیا چلا جانا تھا آپ کا؟ آپ روایت کا اگلا حصہ بھی بیان کر دیتے. اور یہ ایک جگہ نہیں کیا، یہ تو میں آپ لوگوں کو مثالیں بیان کر رہا ہوں. ہم نے تو اس پہ انشاءاللہ سے وہ 72 ویڈیو چڑھانی ہے نا، کافی ساری چڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم ایک ایک روایت پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بحث کریں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں ایک اور اہم بات. اب یہ ذرا دیکھیں، مطلب بندہ اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا، کوئی توجیہ نہیں کر سکتا. پیج نمبر 24 پہ ایک روایت لے کے آئے ہیں صحیح بخاری کی، لمبی چوڑی روایت ہے. یہ روایت نمبر ہے 2704 صحیح بخاری کی. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کوئی اس کو کراس چیک کرنا چاہے تو جا کے کھولے اسلام 360 میں اور کراس چیک کرے. مرزا صاحب کا کتابچہ بھی ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو بھی ایک طرف رکھے اور اس کو بھی، تب مزہ آئے گا نا. اب صحیح بخاری کی یہ پوری روایت بیان کر گئے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ایک طرف ہیں، حضرت حسن دوسری طرف ہیں رضی اللہ عنہما. ان کے لشکر آمنے سامنے آ گئے، پھر ان کے درمیان صلح ہوئی. پوری روایت بیان. اس روایت میں ایک لفظ تھا، مطلب 3 لفظ تھے، 3 لفظ، جس میں یہ تھا کہ اللہ کی قسم معاویہ جو ہے وہ ان دونوں میں سب سے بہتر تھے. مطلب حضرت عمر بن العاص اور امیر معاویہ رضی اللہ، اڑا گیا وہ. بھائی آپ نے اتنا سا جملہ بھی برداشت نہیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں جو صحیح بخاری میں موجود تھا کہ اللہ کی قسم امیر معاویہ جو ہے ان دونوں میں سے بہتر تھے. یعنی عمر بن العاص اور امیر معاویہ یہ دونوں ساتھی تھے نا، تو ان میں تقابل ہوا. تو حضرت حسن بصری نے تبصرہ کیا کہ امیر معاویہ ان دونوں میں بہتر تھے. اتنا بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ نے اس کو نکال دیا، اڑا دیا. آج ہی جا کے کتابچے میں دیکھیں پوری حدیث، آپ یہ دیکھیں اتنی لمبی چوڑی حدیث ہے اور اس میں اتنا سا جملہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں بہتر تھے، وہ اڑا دیا. اس سے آپ کی حدیث کی کتنی ضخامت بڑھ جانی تھی. چلیں اڑانا تھا، درمیان میں کوئی ڈارٹس لگا دیتے، وہ بھی نہیں لگائے. اب اس پوری روایت کو پڑھ کے کوئی یہی سمجھے گا کہ بھئی روایت یعنی ہر جگہ جسے کہتے ہیں کہ جی خیانت کی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے لوگوں میں مسائل نہیں ہوتے، مجھ میں مسائل ہیں، آپ میں مسائل ہیں، لیکن لوگوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. لوگ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں نا، تو لوگ میری تعریف بھی تو کرتے ہوں گے نا. تو اب اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ میرے بارے میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ وہ ساری تنقید اکٹھی کر کے چھاپ دیتے ہیں، تو میرے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کیا امیج بیٹھے گا کہ میں ایک برا آدمی ہوں. لیکن جسے ہم کہیں گے کہ حق یہ ہے کہ اگر میرے بارے میں لوگوں نے پازیٹیو باتیں زیادہ کی ہیں، اگر آپ مطلب او جی صحابہ پہ کیوں نہیں تنقید، او بھائی جو ان کے بارے میں پازیٹیو باتیں ان کو کیوں چھپا رہے ہو، وہ بھی تو بیان کر دو نا. پھر وہ بیان کرنا کیا حق نہیں ہے؟ ان کو تو چن چن کے آپ نکال رہے ہیں اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حق کیوں نہیں بیان ہو سکتا. اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ حق حدیثوں میں بیان ہوا، حدیثوں میں نے آپ کو بتایا کہ حدیثوں میں جس طرح سے بیان ہوا ہے آپ نے تو وہاں پہ خیانتی کی ہیں، آپ نے تو پوری عبارتیں اڑا دی ہیں لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، آپ نے تو وہاں بریکٹیں لگائی ہیں، آپ نے تو غلط ترجمے کیے ہیں، وہ حدیثوں میں چیزیں ہیں ہی نہیں. یہی تو سارا مسئلہ ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں حدیثوں میں ہے، جو بندہ آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو حدیثوں میں ہے ہی نہیں. اگر یہ حدیثوں میں ہوتی ہیں تو آپ سے پہلے لوگ بھی اسی طرح سے کریٹیسائز کر رہے ہوتے. اسی حدیث کے آخر میں اب آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے الفاظ کیسے ختم ہو رہے ہیں اور مرزا صاحب حدیث کو کیسے ختم کر رہے ہیں. اگر آپ مرزا صاحب کا درمیان میں بریکٹ والا وہ جملہ نکال دیں، صرف صحیح بخاری کی آپ ترجمے تک محدود رہیں، تو پھر دیکھیں آپ کا ذہن کیا بنتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ جب صلح ہو گئی ہے تو ایک صحابی حضرت ابو بکرہ یہ کہتے ہیں
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت حسن بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ یہاں بخاری کی روایت ختم ہو گئی۔ اب یہ پڑھ کے آپ کے ذہن میں کوئی منفی تاثر آتا ہے؟ حضرت حسن کی بارے میں ٹھیک ہے کہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، بس اتنی سی بات۔ یہ انہی کا ترجمہ نقل کیا ہوا میں نے پڑھا ہے۔ آگے بریکٹ لگا کے اب حدیث کو کیسے ختم کیا، کہتے ہیں یعنی 2 جماعتوں سے کیا مراد ہے؟ بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ اب آپ کا ذہن پھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کر کے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ایک حق والی جماعت ہے دوسری باغی ہے، اللہ کے رسول نے الفاظ استعمال کیے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح ہو جائے گی۔ آپ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک حق والی جماعت اور مسلمانوں کی ایک خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والی جماعت میں صلح ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایڈیشن کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی؟ سوال تو یہ ہے نا، مطلب مرزا کہتے ہیں وہ جی بریکٹیں تو سارے لگاتے ہیں، بریکٹیں تو پھر مرزائیوں نے بھی لگائی ہیں اپنے عقائد ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ ترجمہ کم ہوتا ہے، بریکٹیں زیادہ لگا کے لوگ ہر چیز قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بریکٹ مجبوری کے تحت لگائی جاتی ہے، جہاں آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہے وہاں بریکٹ لگاتے ہیں نا۔ یہاں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کے ریڈر کو نہیں سمجھ آنے والی تھی جو آپ کو بریکٹ لگا کے سمجھانی پڑی؟ ظاہری بات ہے ریڈر کو وہ بات سمجھ نہیں آنے والی تھی جو آپ کا عقیدہ تھا، وہ اس کو اس حدیث سے نہیں سمجھ آنے والا تھا، اس لیے آپ کو بریکٹ لگانی پڑی۔ اگر اس کو وہ صرف حدیث سے سمجھ آ جاتا تو آپ کو بریکٹیں لگا کے اس کا سائز بڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ کہ اگر آپ فیئر ہیں، آپ سب کو مطلب کہتے ہیں کہ جی سارے غلط ہیں، جب سارے غلط ہیں آپ ٹھیک ہیں تو پھر کم از کم آپ تو ایسی حرکت نہ کریں کہ جو آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ آپ صرف قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچائیں نا۔ قرآن اور حدیث کے اندر بریکٹیں لگا لگا کے اپنے معنی ڈال کے آپ اپنا عقیدہ کیوں مطلب پہنچا رہے ہیں ان تک؟ آپ کہیں جی یہ قرآن حدیث ہے، اس سے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا بس وہی حق ہے، یہ بات ہوئی نا۔ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بھائی حدیث میں تو یہ بریکٹ نہیں لگی ہوئی، کسی بھی مترجم نے نہیں لگائی۔ تو حدیث کا آپ مترجم کی بھی بریکٹیں اڑا دیں، ٹھیک ہے، آپ مترجم کی اڑا دیں، جو اس نے حدیث کا ترجمہ صرف کیا وہ آپ لگا دیں، اس کے حواشی بھی آپ اڑا دیں، ہم نہیں کہہ رہے اس کے آپ حواشی بیان کریں، صرف قرآن اور حدیث تو پھر وہی ہے خالص جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ بریکٹیں لگا رہے ہیں تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ دوسروں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق، آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا ایک ذہن پہلے بنایا ہوا ہے، آپ اس کے مطابق حدیثوں کو کھینچ تان کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مفہوم؟ تو وہی جنگ ہو گئی جو عام طور پہ مطلب جس کا آپ دوسروں کو جو ہے وہ تان دے رہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح کس بات پہ ہوئی؟ صحیح بخاری کی روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی جو میرے ساتھ لوگ آئے ہیں نا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، تو آپ اگر صلح چاہتے ہیں تو انہیں ان کا پیسہ واپس چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں واپس کر دوں گا، ان کا جو خرچہ ہوا ہے میں واپس کر۔ آپ نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فلاں کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے صلح اس بات پہ ہوئی، فلاں جو ہے نیچے کیا لکھا ہے، حوالے کیا دی ہوئی ہیں، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب حالات صحابہ کے اوپر ہے، ٹھیک، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے تاریخ پہ، فتح الباری ابن حجر کی کتاب ہے، 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی حدیث کی شرح صحیح بخاری، کوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں، اور خود کہا ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی، اور بھائی جو صحیح بخاری میں آ گئی ہے اس کو بیان کر دیں، لیکن وہ آپ کے مقدمے کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب یہ معاملہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
برسر منبر گالیاں دی جاتی تھیں، جب یہ روایات سے ثابت نہیں ہوئی یہ بات، تو حضرت نے وہاں پہ بھی یہی کام کیا کہ جیسے یہ پیج نمبر 23 پہ نوٹ لگایا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں، متوفہ 911 ہجری، 900 سال بعد، علامہ سیوطی، ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں علامہ سیوطی جو ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو ہے یہ رسم بند کروائی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کی جو رسم تھی وہ چلی آ رہی تھی بنو امیہ میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس کو بند کیا۔ حوالہ کیا ہے؟ علامہ سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء، تاریخ کی کتاب، اوپر ہیڈر کیا چل رہا ہے؟ محض قرآن اور صحیح حدیث۔ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے، 900 سال بعد لکھی گئی تاریخ کی کتاب ہے۔ اچھا، تاریخ کی کتاب کے عنوان پہ غور کر لیں، عنوان کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء۔ وہ تو سب کو خلیفہ مان رہے ہیں جن کو آپ نے ملوک بنایا ہوا ہے، تو صاحب کتاب تو کہہ رہا ہے یہ تو میں خلفاء کی تاریخ لکھ رہا ہوں۔ تو مطلب استدلال بھی بہت کمزور ہے، بہت کمزور استدلال ہے۔ ایک تو خیانت ہے، میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، مختلف طرح سے خیانت ہے، حدیثیں چھپا کے، حدیثوں کے اندر بریکٹیں لگا کے، حدیثوں کے غلط ترجمے کر کے، ٹھیک ہے، حدیثوں کے اندر سے جو ہے وہ پوری عبارتیں اڑا کے، اور حدیثوں کی جو تحقیق ہے مختلف علماء کی اس کو چھپا کے، پھر جو استدلال ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پادری کی بات کو مصدر بنا لیا، تاریخ کی کتابوں کو مصدر بنا لیا، ان سے استدلال شروع کر دیا، مطلب ساری زندگی بابوں کا رد کرتے کرتے پھر آخر میں بابوں سے باتیں ثابت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں مرزا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی میں نے اس لیے بیان کیا کہ دوسرے بابوں کو مانتے ہیں، میں نے تو ان کے لیے بیان کیا۔ بھائی وہ جن بابوں کو مانتے ہیں نا، ان کے بابوں نے اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، پھر ان بابوں کی وہ باتیں بھی آپ بیان کر دیں۔ وہ تو اپنے بابوں کی ساری مانتے ہیں نا، صرف یہ تھوڑی مانتے ہیں، تو آپ ان کے بابوں کی وہ باتیں بھی بیان کر دیں جو آپ کے خلاف جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے ان کے لیے بیان کرنا ہے تو انہیں تو خوشی اسی سے ہوگی۔ استدلال کی بات پہ ابھی آپ دیکھیں، جیسے یہ ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے مسند ابی اعلیٰ کی، کہ ابو عبداللہ الجدلی جو ہے یہ ایک تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑے دکھی ہو کے ایک مرتبہ کہا مجھ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبروں پہ گالیاں دی جا رہی، تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ، اللہ کے رسول کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے یہ بات کہی کہ کیا سیدنا علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی؟ دو ہیں، سیدنا علی اور ان سے محبت کرنے والے، کیا ان کو گالیاں نہیں دی جا رہی؟ یہ انہوں نے سوال کیا، حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا، اور پھر ساتھ میں کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بریکٹ میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ سیدنا علی کو ممبروں پہ گالیاں دینا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں بکنے کے مترادف ہے۔ بات یہ کہ یہ بات پھر آپ حضرت علی کے لیے صرف کیوں مانتے ہیں؟ یہ آپ حضرت ابو بکر کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ بات تو یہ ہے نا کہ کسی بھی صحابی کو گالی دینا دراصل اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے، اور اللہ کے رسول کو گالی دینے والا کیا ہے؟ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ پھر فتویٰ لگائیں آپ۔ پھر بات یہ کہ حضرت ام سلمہ نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے بھی آگے سوالیہ نشان ڈالا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کی، حضرت ام سلمہ نے یہ بات نہیں کی کہ حضرت علی کو گالی دینے والا اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ بات کہی ہے، ان کا جملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کیا سیدنا علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ یہ جملہ ہے۔ اب اس میں یہ کیا کہاں پہ بیان ہوا کہ حضرت علی کو گالی دینا، اللہ کے رسول کو گالی دینا؟ اچھا، انہوں نے صرف حضرت علی کا نام نہیں لیا، ان سے محبت کرنے والے، اس کو درمیان میں سکپ کر لیں۔ اگر آپ نے حضرت ام سلمہ کی بات سے استدلال کرنا ہے تو پورا کریں کہ وہ کہہ رہی ہیں حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والے،
تو گویا کسی بھی شیعہ کو گالی دیتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ کلیم کرتے ہیں نا حضرت علی سے محبت کی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے. مطلب آپ کا کوئی شیعہ دوست ہے، آپ نے اس کو گالی دی، آپ نے اللہ کے رسول کو گالی دی، کیا استدلال کرتے ہیں؟ کامن سینس میں بات نہیں نا آتی. اور پھر روایت، ویسے بھی روایت ضعیف ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، روایت ضعیف ہے. پھر یہ ہے کہ جس طرح سے استدلال کیا ہے، مسئلے اس سے نکالے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندہ تھوڑا سا غور کرے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے استدلال کر لیا، اس سے کیسے مسئلہ نکال لیا. کوئی بات نکلتی نہیں تھی اور آپ نے اس سے وہ بات جو ہے وہ نکالنے کی اور بنانے کی کوشش کی. خیر بہرحال اس پہ چیزیں تو بہت ساری ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. تو تنویر صاحب نے کہا تو مجھے آپ شروع میں جو ہے نا، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کچھ سوالوں جو آپ کا سیشن ہو جائے، آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکالات ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ شروع میں کوئی انٹروڈکٹری سا لیکچر دے دیں، تو مرزا صاحب کے افکار اور نظریات کے حوالے سے. تو دیکھیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، آپ بیان کریں، مطلب ہمیں اس سے کیا ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ پہ بھی تنقید کریں گے. آپ کو تنقید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آپ کو اس کو اچھے سے رسپانس کرنا چاہیے. عام طور پہ اہل علم نے جو ہے وہ اس روایت کا معنی جو کیا ہے وہ یہ کہ باغی سے مراد وہ اردو والا باغی نہیں لیتے، کیونکہ عربی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں آ کے کسی اور معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. جیسے شراب کا لفظ ہے، اب یہ عربی زبان میں جو ہے وہ مشروب کے معنی میں، ڈرنک کے معنی میں، لیکن جب اردو میں آیا تو اس سے مراد شراب ہو گئی، جسے ہم الکوہل کہتے ہیں. عربی میں شراب کے لیے جو لفظ تھا وہ خمر تھا. قرآن نے بھی کہا نا کہ انما الخمر والمیسر. تو اسی طرح سے بہت سارے الفاظ، اب ظاہر بات ہے اردو ہماری جو ہے اس کے جو بڑے مصادر ہیں، اردو کہاں سے بنی ہے. جیسے انگریزی کی ہم بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں انگریزی کی ویکیبلری کہاں سے آئی ہے، گریک سے آئی ہے، لیٹن سے آئی ہے. مطلب کوئی اچھی سی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ اس کا اوریجن، اس انگلش ورڈ کا اوریجن کوئی گریک ورڈ ہے، کوئی لیٹن ورڈ ہے. ٹھیک، پیچھے آپ چلے جائیں گے. اسی طرح سے اردو بھی ظاہر بات لشکری زبان تھی، اس کے بڑے مصادر میں عربی ہے، فارسی ہے، سنسکرت ہے اور اس طرح کی مطلب ترکی زبان ہے. تو عربی سے ہماری زبان نے بہت لیا، لیکن وہ معنی ہماری زبان میں آ کے ان الفاظ کے چینج ہو گئے. اب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ریڈر کے لیے کہ وہ جب اس لفظ کو لیتا ہے تو وہ اپنے اس کی سوسائٹی میں جس معنی میں، جس کانٹیکس میں وہ لفظ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں جو امیڈیٹ میننگ آتے ہیں، فوری، وہ وہی آتے ہیں جو اس کے سوسائٹی میں چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن زبان میں بعض اوقات جس زبان سے وہ آیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کسی اور معنی. اس پہ کبھی کبھی آپ دیکھیں آفتاب اقبال اچھی بات کرتا ہے، وہ تو بعض اوقات جو ہے وہ اردو کے الفاظ کی ہسٹری بیان کرتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا تھا، ہوتا رہا تھا، اور اب اس معنی میں آ کے استعمال ہو رہا ہے. یعنی ایک زبان میں بھی لفظ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، اپنے معنی جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. تو باغی کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں اور حدیث میں جو ہے یہ بیسیکلی طلب کے معنی میں، طلب کے معنی میں، بغاوت کے معنی میں نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار. اسی طرح یا باغی الشر، اے شر کے طلبگار. یہ حدیث کے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ان الفاظ کو سرچ کریں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور تم کو پڑی ہوئی مل جائے، اس کو لقطہ کہتے ہیں، گری پڑی کوئی چیز مل جاتی ہے بعض اوقات، تم اس کو اٹھا لو. اور پھر کیا الفاظ ہیں، جب تمہارے پاس باغی ہا، اس کا باغی آ جائے، اس چیز کا باغی یعنی طلبگار، اس کا متلاشی. ٹھیک ہے، قرآن نے اس بغش کے لفظ کو ظلم کے معنی میں استعمال کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں ناحق کے لفظ کو بھی استعمال کیا، والبغی بغیر الحق، یعنی چاہت، ایسی طلب جو ناحق ہے. ورنہ تو یہ طلب کے معنی میں ابتغاء رضوان اللہ، قرآن میں ہے بہت جگہ پہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یبتغون، وہ چاہتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کی
رضا چاہتے ہیں. تو یہ بغ کا جو روٹ ورڈ ہے یہ بیسیکلی طلب کے معنی میں. تو اس کا معنی جو ابن تیمیہ وغیرہ رحمہ اللہ نے جو اور ائمہ نے کیا وہ یہی کیا ہے کہ باغی سے مراد جو طلبگار تھا. قصاص عثمان کا ایک تو یہ معنی کیا گیا قصاص عثمان کے طلبگار وہ بن کے اٹھے, اور دوسرا یہ معنی بھی ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ کو طلب کر رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت سے یہ معنی لیا گیا کہ وہ باغی اس معنی میں ہے کہ وہ طلبگار تو تھا لیکن اپنے حق سے زیادہ کا طلبگار تھا, اس لیے اس کو کم حق پہ کہا گیا. لیکن میری جو تحقیق ہے نا وہ میں نے اپنی ویڈیو کلپ میں بھی بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ صحیح بخاری میں درج نہیں کیے. تقتر الفیۃ الباغیہ کے الفاظ امام بخاری نے صحیح بخاری میں, یہ ابن حجر نے لکھا ہے. ابن حجر صحیح بخاری کے اوپر اتھارٹی ہیں پوری دنیا میں. کسی کے پاس آپ چلے جائیں, کوئی جو 80 سال سے صحیح بخاری پڑھا رہا ہے اس سے بھی آپ پوچھیں کہ بخاری کے اوپر اتھارٹی کون ہے, وہ ایک ہی نام لے گا, ابن حجر. اور ابن حجر نے یہ لکھا ہے فتح الباری میں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ جو ہے وہ اپنی کتاب میں یا تو لکھی ہی نہیں یا لکھ کے مٹا دیے تھے. تو اس لیے بخاری کے نسخوں میں یہ الفاظ نہیں تھے. بعد میں آ کے یعنی حواشی میں تھے اور بعد میں آ کے کچھ نسخوں میں یہ الفاظ شامل ہو گئے, اور اس وقت سے. اور یہ کوئی ایک بندے نے بات نہیں کی, صرف ابن حجر نے نہیں کی, امام ذہبی نے, اسے پیچھے چلے جائیں امام بہقی سے, وہ سارے حوالے میں نے دیے. یہ بخاری کی روایت نہیں ہے. جی ایک اور سوال ہے جو صحابہ کے بارے میں قرآن مجید سے ثابت ہے, تو مرزا صاحب جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ پہلے سابقون الاولین کے لیے الگ ہے, پھر مکی زندگی بعد جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہیں ان کے لیے الگ ہے. یعنی کہ کیا یہ ڈویژن کرنا ٹھیک ہے ان کی؟ ہاں دیکھیں, ایک بات ہم کر سکتے ہیں, وہ تو قرآن نے بھی کی ہے نا کہ صحابی میں فرق ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے سورہ حدید میں کہا ہے نا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے یا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا وہ والے صحابہ, اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے جبکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا, اور جنہوں نے انفاق کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن اللہ نے دونوں سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے, جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن ایک سینئر ہے ایک جونیئر, یہ تو بات ہے. دیکھیے درجات تو پھر آپ وہاں تک بھی جاتے ہیں نا, حضرت ابو بکر کے برابر نہیں حضرت عمر, حضرت عمر کے برابر نہیں حضرت عثمان. تو درجات آپ اس طرح سے بھی قائم کرتے ہیں. یہ تو صحیح بخاری کی روایت میں بلکہ مل جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ٹھیک ہے, ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے, پھر ان کے بعد عمر, اور پھر ان کے بعد عثمان. جی اللہ. قرآن کے بارے میں, قرآن کی تلاوت کے بارے میں کچھ اشکالات وہ کرتے ہیں کہ قرآن جی جو پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ نوز باللہ کہتے ہیں کہ جسٹ رٹے لگانے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. دیکھیے قرآن مجید کی مطلب فضیلت میں کوئی ایک روایت تو نہیں ہے نا, 20 روایات ہیں. ٹھیک ہے, فضائل القرآن کے آپ کو ابواب مل جائیں گے, چیپٹرز مل جائیں گے, مستقل کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اور وہ روایت تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اور اہل علم یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی گہری اور نقطے کی بات ہے, جب فقاہت اور گہرائی نہیں ہوتی نا پھر بندہ ایسے نقطے نہیں نکال سکتا. انہوں نے کہا کہ الف لام میم کی مثال اللہ کے رسول نے کیوں دی ہے؟ اللہ کے رسول کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے, الحمدللہ رب العالمین کی مثال دے دیتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دے دیتے, اس لیے کہ یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ الف لام میم کے معنی کسی کو پتہ نہیں, کوئی نہیں کلیم کر سکتا کہ الف لام میم کے یہ معنی ہے, اور مفسرین بیان بھی نہیں کرتے. عام طور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے, یعنی جو حروف مقطعات جنہیں ہم کہتے ہیں جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں ان کے معنی نہیں بیان کیے جاتے. تو گویا اس کے معنی علم میں نہیں ہے, پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, ثواب. نو ڈاؤٹ سمجھ کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں کو اس کے لیے ترغیب دیں, لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا, تو مثال کے طور پہ اب بچے بڑی تعداد میں حفظ کر رہے ہیں, اب آپ کہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیا رٹنے کا فائدہ یہ وہ نہیں, ایسی بات, بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھے, میں نے خود حفظ کیا. حفظ کا آپ کی دینی زندگی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. وہ جو آپ 2-3 سال مدرسے کے ماحول میں گزار لیتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں,
مطلب وہ نظر آتی ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے. جیسے مطلب مدارس میں مار کٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ اس کی طرف کنٹرول بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی بہتری کی طرف جانا چاہیے. تو لیکن بہرحال اس کا فرق ہے، بہت زیادہ ہے. نفسیاتی اثر بھی ہے اس کا، آپ کے اوپر دینی اثر بھی ہے، زندگی بھر کے لیے رہتا ہے. ایک جو جگہ میں نے ایسی بھی بات کر دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اجتہادی خطا یا نبی اجتہادی خطا پر ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا، اصل میں وہ چونکہ شروع یہاں سے ہوئی، مطلب صحابہ کرام سے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ائمہ دین پہ بھی چلے گئے. مطلب اس قسم کی لوز ٹاک جیسے آپ کہتے ہیں، یا بعض اوقات وہ ابیوسو لینگویج بھی ہو جاتی ہے. جیسے وہ مجھے کہتے ہیں میں نے ابن تیمیہ کو 3 طلاقیں دے دیں جب ہم ملنے کے لیے. اب بھائی وہ تمہاری بیوی تھوڑی ہے، اب کیوں ایسی زبان استعمال کرتے ہو؟ تو یہ مطلب اس قسم کی آپ ان کی ویڈیوز میں بھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. پھر اللہ کے ایک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا چھوکرا، اور اس قسم کے کہ وہ یہودی کہتے تھے، حالانکہ وہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ یہودیوں نے ایسا کوئی لفظ استعمال کیا. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک مزاج میں جرت ہے نا، تو وہ جرت تو اب وہ رک نہیں رہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. مطلب یہ شروع میں آپ ان کا کتابچہ اگر آج ہی جا کے دیکھیں نا، وہ یزیدیت والا اور رافضیت اور ناصریت والا، وہاں حضرت معاویہ کو ہر جگہ سیدنا معاویہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں دوسرے کتابچے میں آ کے سیدنا اڑ گیا. اچھا وہاں پہ واضح طور پہ ہیڈنگیں لگا کے لکھا ہے کہ ان کی اجتہادی خطا تھی. اچھا وہاں تک تو الفیۃ الباغیہ کا ترجمہ کیا کیا ہے مرزا صاحب نے اس کتابچے میں، کہ اجتہادی طور پہ، وہاں بریکٹ لگائی ہے خود، مطلب ایک اچھی بریکٹ لگائی، اجتہادی طور پہ جو قتل کرے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ارتقا ہوا ہے. اس ارتقاء کی کیا وجوہات ہیں؟ اب وہ مطلب حضرت عثمان تک بھی چلا گیا ہے بہت سارے مسائل میں. اب وہ حضرت عثمان سے بھی، بلکہ ایک آدھی ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے شاہ صاحب کچھ چیزوں پہ تو اب بات نہیں کر سکتے، اگر بات کر لیں تو مطلب مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ شیخین کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور واضح طور پہ ان کی ویڈیو میں نظر آتا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا؟ مطلب تو یہ مسائل ہیں، یہ ان کے ایک مزاج کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ٹاپک لاد ہے نا، نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے، پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے، وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ کرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے. اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان میں. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ نسبت، تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے. کمال جملہ ہے. سبحان اللہ. سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے. شروع میں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں نا ان میں ہیزیٹیشن بھی ہے, لیکن پیچھے کوئی موجود ہیں صاحب جو پلانٹڈ ہیں, اور جیسے مرزا غلام احمد, ان کے پیچھے وہ حکیم نور الدین بھیروی, یہ جو بھیرے کا تھا حکیم, تو بہت سارے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ان کو کیا کیا, دعوے کروائے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر اڑتا نہیں ہے, مرید اڑا دیتے ہیں. تو وہاں ایک بندہ آپ نے دیکھا ہوگا, علی احسن نقوی, جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں, وہ بہت سوال کرتا ہے. اس بندے کی کبھی آپ سرچ ہسٹری نکالیں, یہ بندہ آپ کو آج سے کوئی 18-20 سال پہلے اسحاق جہلوی صاحب سے سوال کرتے ہوئے ملے گا. اسحاق جہلوی صاحب اس وقت جب یہ وہ ٹول فری ان کی ہوتی تھی, کال ہوتی تھی وہ, ہاں, تو وہ خیر بڑے اپڈیٹ تھے اس دور میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ بندہ وہاں پہ سوال کر, اور یہی مرزا کو وہاں لے کے گیا. تو اور بہت ساری جگہوں پہ آپ ویڈیوز میں ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں, وہ ان کو اکسا رہا ہوتا ہے, یہ کہہ دیا تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے, یہ کہہ دیا تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے. تو وہ مرزا کے اندر جو تھوڑی بہت احتیاط تھی نا, وہ اس بندے نے نکال دی. مطلب میری اپنی آبزرویشن یا اسیسمنٹ یہ غلط ہو سکتی ہے, دیکھیں تجزیہ صحیح غلط ہو سکتا ہے, لیکن میری اپنی یہ ہے. اور یہ وہ بندہ ہے علی احسن نقوی, مجھے مطلب میں اب نام نہیں لیتا علماء کا, جنہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ ہم اس کو بہت برا بلا کہتے ہیں, رافضی تک کہتے ہیں, لیکن آگے سے ہنستا ہے اور مائنڈ بالکل نہیں کرتا, اور پھر بھی جان نہیں چھوڑتا. میں آپ کو علی بھائی کے پاس لے جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو ایسا کون بندہ مطلب آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو شو یہی کرتا ہے کہ میں ان بائسڈ ہوں, میں حق کی تلاش میں ہوں. بیسیکلی وہ آیا تھا سنیوں کے اندر جو ہے, جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ آپ اٹھائیں جس کے اندر تھوڑی سی جرت تھی, جو آؤٹ سپوکن تھا, علم مینر تھا, اس کو آپ پیچھے سے چارج کریں, بھلے آپ کو اس کے لیے 20 سال لگانے پڑیں, اور اس نے یہ سارا وقت لگایا, اور اس کے ساتھ دوستی, فرینڈ شپ, سارا کچھ. وہ اب بھی وہ اس کی وہ بہت احترام, جب بھی وہ آتے ہیں شاہ صاحب سوال کریں گے. آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے پیچھے اور کوئی بڑی سازش ہے, جیسے قادیانی موجود ہے, کیونکہ اس وقت جو بہت زیادہ سیکولر طبقہ جو ہے نا, وہ مرزا صاحب کو بہت سپورٹ کر رہا ہے, جس کے اندر یوٹیوبر مولو ہو گیا, پھر ماروی سرمد ہوگی, حمزہ علی باسی ہوگی, گامتی ہوگی. تو آپ کو بھی ایسا فیل ہوا ہے کہ اس کے پیچھے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو نظر نہیں آتا مجھے کہ اس کے پیچھے کوئی وہ اس قسم, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بندہ ایسا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ مقدمہ بھی قائم ہوا تھا نا, تو مجھے کسی نے بتایا, مجھے نہیں پتا اب یہ بات صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. جب ان پہ مقدمہ بنا تھا تو بہت سارے لوگ پہنچ گئے تھے تھانے میں, بڑی بڑی گاڑیوں والے, ٹھیک ہے. تو وہ پیچھے بہرحال سپورٹ تو ہے, وہ ایک پورا طبقہ ہے, وہ نام لینے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کو وہاں ان کی یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے بھی نظر آتا ہے, وہی لوگ ہیں اکثر و بیشتر, وہ ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہی اس بندے کو لانچ کیا, مجھے جو نظر آتا ہے وہ اس پورے طبقے نے اس بندے کو لانچ کیا. یہ پلان تھا, علی احسن نقوی یہ بندہ, اور اس نے بیسیکلی مرزا صاحب کو خراب کیا. اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو مرزا کا کیس اتنا بگڑا ہوا نہ ہوتا. مطلب اس کے اندر کچھ سمجھداری ہے یا کچھ ہیزیٹیشن ہے, لیکن یہ بندہ اس کو آخری انتہا تک لے جائے گا اکساتے. اور یہ بات مرزا کو نہیں پتا. اچھا, میری اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ مرزا کو اس کی سمجھ نہیں ہے, وہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ ان باعث آدمی ایسے جیسے کوئی حق کی تلاش میں آ گیا, وہ اس کو نہیں پہچان پایا. علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ موجود ہے, آلموسٹ 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیوں ہوا؟ سر وہ کمال چیز ہے شاہ جی, وہ 45 منٹ کی گفتگو ہے, وہ میری لائف سٹوری ہے.
جو میں آج بیان نہیں کر رہا، وہ آپ اسی کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ شاہ جی آپ کو پتا ہے پھر کاؤنٹر کوشچن، شاہ جی کو آج ہم نے وہاں نہیں بٹھایا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں. تو شاہ جی تو کوئی نہ کوئی گل وچ ایسی کوڑی کرتے ہیں اے کوشش کر کے نا میرا جڑا جو کہتے ہیں کانٹا ہی بدل چھڑتے ہیں. میں کہ نا آج نہیں کانٹا بدلنا، آج ذرا میٹھی میٹھی کر. باقی شاہ جی کے بھی سوالات کی فیڈ بیک اس میں شامل ہے. شاہ جی کی ایکسپرٹیز ذرا دوسری فیلڈ کی ہے نا، یعنی وہ کاؤنٹر کوشچن کرنا اور اختلافی موضوعات کے اوپر اللہ کے فضل سے. اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کو یعنی شاہ جی سامنے بیٹھے ہوئے میں قصیدہ تو نہیں پڑھا، ایک آدھ جملہ بول رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں کسی بندے کو یعنی کاؤنٹر کوشچن کرنے میں اور کمپیریٹیو اسٹڈی میں ان کے لیول پہ نہیں پایا، علماء میں سے بھی کسی کو. اور ان کو بھی دیکھ لیں نا، یہ تو دنیاوی طور پہ تو مطلب کوئی مولوی تو نہیں ہے نا، لیکن ایک تعصب سے باہر نکلے ہوئے. اسی لیے ہم نے میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے نا سر، جو میرا ذاتی انٹرویو ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، مسئلہ نمبر 179. سر وہ ہم نے اپنی ای میل میں چونکہ اب جواب نہیں دیتا، ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، تو آٹو رپلائی لگایا، اس میں بھی وہ جاتا ہے. اس میں مجھ سے 20 کوسچن کیے گئے جو ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا، میرے انداز بیان کے اوپر، میری دعوت کے اوپر، بولنے کے سٹائل کے اوپر، علماء کیا سوچتے ہیں. بڑے سے بڑے شیطانی دماغ میں جو بات آ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں ہے، اور بڑے سے بڑے یعنی آپ سمجھ لیں اصلاح کی نیت سے جس دماغ میں بات آ سکتی ہے وہ بھی سوال اس میں شامل ہیں. مسئلہ 179، 20 کوسچن علی اللہ حسن نقوی صاحب سے. تو اس میں یہ آ نہیں رہے تھے. میں نے کہا شاہ جی یہ سوال آپ نے کرنے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ان کو اسپیشلی بلوایا تھا، ذرا اتنی دور سے انہوں نے آنا ہوتا ہے. تو آج ہم نے ذرا تھوڑی شاہ جی میٹھی میٹھی مجلس رکھنی تھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ ٹھنڈے بندے کا انتخاب کیا. یوسف بھائی تو خیر بہت ہی ٹھنڈے نے، اینے ٹھنڈے نے کو بول دے ہی نہیں نے. تے غلام محی الدین بھائی جڑے نے وہ ٹھنڈے نے لیکن صاحب دے. لیکن اس کو پبلکلی بیان کرنا یہ اس طرح سے صحیح نہیں. وہ مدارس میں دیکھیں، مدارس میں صرف یہ صحیح مسلم کی 10-12 روایتیں نہیں پڑھائی جاتی جو آپ نے نکال لی. مدارس میں پوری صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے. دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک بندہ الحمد شریف سے لے کے والناس تک قرآن مجید پورا پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن مجید میں سے کچھ واقعات اٹھا لیتا ہے جس میں انبیاء کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ مر گیا. پھر جیسے وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، حضرت آدم نے جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت سے زمین پہ بھیج دیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کے بیٹھ گیا. پھر اگلی مرتبہ حضرت جو ہے وہ یونس علیہ السلام کا قصہ لے کے بیٹھ گیا کہ کس طرح جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گیا جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گیا. ٹھیک. پھر کسی مرتبہ جو ہے وہ کسی اور نبی کا قصہ جو ہے وہ اس نے اس طرح سے اٹھا لیا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. اسی طرح داؤد کے بارے میں آ گیا کہ ہم نے ان کو آزمایا. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں اگر وہ ہمیشہ یہی باتیں بیان کرے گا تو لوگوں کا انبیاء کے بارے میں کیا امیج بنے گا. اور ویسے کوئی الحمد شریف سے پورا قرآن پڑھے گا تو اس کے ذہن میں بات بھی نہیں آئے گی، کیونکہ انبیاء کے بارے میں اتنا ذہن اس کا مثبت قرآن بنا چکا ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ چن چن کے اس طرح سے جب آپ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ حدیثیں بیان کرنا نہیں ہے، وہ اپنا موقف بیان کرنا ہے. حدیثیں بیان کرنی ہے، آپ لوگوں کو کہیں بھائی صحیح مسلم شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، عجیب بات. یہ چسکا جو ہے نا وہ ہمیشہ ظاہری بات ہے انہی چیزوں میں، بحثوں میں ایک چسکا ہے نا، اور کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. عمل والی حدیثیں کسی نے نہیں پڑھنی. بھائی صحیح مسلم میں ہم وہ حدیثیں پڑھ لیں کہ جن سے ہمارے کو اخلاق بہتر ہو جائیں، وہ بھی تو بھری پڑی ہیں نا. اس کی طرف کوئی نہیں آتا، نہ ان کو کوئی اس طرح سے بیان کرتا ہے. اچھا اس ویڈیو کے ویورز بھی نہیں ملیں گے آپ کو. وہ مرزا صاحب بھی وہ ویڈیو چڑھا دیں نا اخلاقیات کے حوالے سے، اس کی ویورشپ بھی نہیں ملے گی. ہماری پوری قوم کی سائیکی یہ ہے، سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم اصل میں اندر سے بھرے ہوئے ہیں. ہم سب لوگ، میں اجتماعی اس کی بات کر رہا ہوں، نفسیاتی اعتبار سے ایک قومی نفسیات ہوتی ہے نا، ایک فرد کی نفسیات، ایک قومی. ہم اندر سے بھرے ہوئے ہیں. ہمیں ہر وہ بندہ جو گالم گلوچ کرتا ہو، جو ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہو، ہمیں ہر وہ بندہ پسند آتا ہے.
حسن نثار کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ اپنے اس میں ایک اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، وکھرا سٹائل ہے، ٹھیک ہے. مولانا خادم رضوی صاحب کی بہت خدمات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ جو ان کا ایک سٹائل تھا، اس سٹائل کی وجہ سے وہ بوسٹ ہو گیا. تو اب عمران خان صاحب حکومت میں ہیں، آپ ان کے سٹائل پہ ذرا غور کریں. حکومت سے آنے سے پہلے جو ان کا سٹائل تھا، بلکہ ابھی بھی یہ سٹائل کبھی جو ہے وہ مطلب دیکھیں. اب ہمارے ہاں کیا ہے، اب میں ٹویٹر روزانہ رات نہ سونے سے پہلے دیکھتا ہوں، ہر اینکر، ہر صحافی، اس کے نیچے آپ کہیں ٹویٹ کیا اس نے، نیچے گالم گلوچ، ماں بہن ایک ہی ہوئی ہے. یہ سارا غصہ کہاں سے آیا؟ یعنی میں صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، یہی نفرت آپ کو ملے گی مذہبی لوگوں میں، یہی نفرت آپ کو سیاسی جماعتوں میں ملے گی، اور یہی نفرت آپ کو ان لوگوں کے یہاں بھی ملے گی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نفرت کے خلاف ہیں. خود مرزا صاحب کی ویڈیو کے نیچے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کہ گالیاں نیچے کمنٹس میں گالیاں موجود ہوتی. مطلب کسی اہل حدیث عالم دین کی ویڈیو کے نیچے تو کوئی گالی آپ کو نہیں نہ ملے گی کسی صحابی کو، کیونکہ اس نے کوئی اشارہ چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ نے اشارے ایسے دے دیے تو لوگوں کو گالی دینے کا موقع مل گیا. تو بیسیکلی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ایک غصہ ہے ہمارے اندر، وہ ہم نکالنا چاہتے ہیں. تو وہ اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ غصہ جینون بھی ہو، ہر طبقے میں مسائل ہیں، مذہبی طبقے میں کچھ مسائل ہیں، سیاسی جماعتوں کے کچھ مسائل ہیں، ان کے مسائل کی وجہ سے لوگوں کے اندر غصہ ہے. اور یقین مانیں کہ کوئی بھی بندہ جو پاکستان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، اس کا ایک ہی اصول ہے، ابیوسو لینگویج آپ استعمال کریں، آپ بوسٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ شو اینکر کا وہ شو، وہ شاہ زیب خان زادہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو جس کے اندر گالم گلوچ ہو جاتی ہے، وہ کتنا وائرل ہوتا ہے مجھے بتائیں. ہر بندے نے وہ دیکھا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہماری قومی نفسیات کی بن چکی ہے، ہمارے اندر غصہ ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ اگلا گالم گلوچ کر رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے اندر ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اب یہ غصہ کہاں سے آیا ہے؟ بیسیکلی یہ غصہ نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاجیکل نہیں، خواہ مخواہ کا غصہ ہے، خواہ مخواہ کی نفرت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک ویو پوائنٹ رکھنا چاہیے، آپ اختلاف رکھیں، آپ کریٹیسائز بھی کریں. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہو، ٹھیک ہے، آپ کا کسی مذہبی یا اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو آپ مارجن دیں. لیکن نہیں، ہم جو ہے نا تباہی کے دھانے پر ہیں. وہ جو بندہ آتا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہیں، وہ آ کے خود ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. صحیح بات کی، اس کی ضرورت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی نا. یہ نفرتیں اندر سے نکالیں، غصے اندر سے نکالیں، باقی اختلاف میں کوئی حرج نہیں. چلیں جی، کافی ہے میرے خیال میں، بہت ہو گیا ہے. ایک آپ کو لوگوں کو میں نصیحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ دین کا نا علم ضرور سیکھیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں. پراپر نالج جو ہے نا دین کا، وہ ضرور